بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چک فینی 1931 عیسوی میں نیو جرسی کے شہر الزبتھ میں پیدا ہوا، گریجویشن کی اور ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا۔ وہ پہلے شمالی کوریا بھجوایا گیا اور پھر جنوبی کوریا میں پوسٹنگ ہو گئی۔ وہ جنگوں کا زمانہ تھا، وہ لڑتا رہا، لڑتے لڑتے وہ ایئر فورس میں ریڈیو آپریٹر بن گیا۔ وہ 1950 عیسوی کا سن تھا۔ چک فینی نے ڈیوٹی فری شراب لی اور وہ شراب لے کر آفیسر میس میں آ گیا۔ میس میں اس دن شراب کم پڑ گئی، ساتھیوں کو جشن کے لیے شراب چاہیے تھی۔ چک فینی کے پاس فالتو تھی، چنانچہ اس نے اضافی بوتلیں ساتھیوں کو فروخت کر دی۔ یہ ایک سودا اسے ملازمت سے کاروبار میں لے آیا۔ اس نے ڈیوٹی فری شراب سپلائی کرنا شروع کر دی، کاروبار چل نکلا اور وہ دنوں میں امیر ہو گیا۔ وہ کوریا سے واپس آیا، ایئر فورس ترک کی اور کارنیل یونیورسٹی کے اسکول آف ہوٹل ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لے لیا۔ ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری لی اور کاروبار شروع کر دیا۔ اس نے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈیوٹی فری شاپرز گروپ DFC بنایا۔ یہ گروپ امریکہ کے مختلف ایئرپورٹس پر ڈیوٹی فری تمباکو، شراب اور گاڑیاں سپلائی کرتا تھا۔ یہ کاروبار چل نکلا اور چک فینی کی امریکہ کے زیادہ تر ایئرپورٹس پر اجارہ داری قائم ہو گئی۔ یہ اس کے بعد یورپ اور مشرقی بعید میں گیا اور وہاں بھی چھا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ DFC دنیا بھر کے مسافروں کا پسندیدہ ریٹیلر برانڈ بن گیا۔ 1990 عیسوی آیا تو 3 پارٹنر کو $300 ملین منافع ہو گیا۔ یہ 1990 عیسوی کی دہائی میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ چک فینی اور اس کی کمپنی آنے والے دنوں میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرتی رہی۔ ہم یہاں یہ کہانی روکتے ہیں اور چک فینی کی ایک دلچسپ عادت بلکہ فطرت کا ذکر کرتے ہیں۔ چک فینی امریکہ کے انتہائی کنجوس لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بچپن سے کنجوس تھا۔ یہ جوانی تک رات کا بچا ہوا برگر صبح کھاتا تھا۔ یہ کوک کی بوتل بھی 2 دن تک پیتا رہتا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی ڈینیل فرینچ تھی۔ اس نے اس سے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس نے کنجوسی کی وجہ سے اس سے طلاق لے لی۔ اس نے دوسری شادی اپنی سابق سیکریٹری سے کی۔ یہ بھی پوری زندگی اس کی فطرت کی وجہ سے پریشان رہی۔ آپ اس کی کنجوسی ملاحظہ کیجئے۔ یہ امریکہ کے ارب پتیوں میں شمار ہوتا ہے اور اس نے 2016 عیسوی میں $2 بلین منافع کمایا تھا۔ یہ اس وقت بھی اربوں ڈالرز کے شیئر کا مالک ہے، لیکن یہ آج سان فرانسسکو میں کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے۔ یہ 75 سال سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہا ہے۔ ذاتی گاڑی موجود ہے، لیکن یہ پیٹرول کی وجہ سے گاڑی گراج سے نہیں نکالتا۔ کتابیں، میگزین اور اخبارات پلاسٹک کے شاپنگ بیگز میں رکھتا ہے۔ اس نے پوری زندگی بڑے بڑے ریسٹورانوں میں کھانا نہیں کھایا۔ یہ 5 سٹار ہوٹل میں مقیم ہو تو یہ کھانے کے وقت ہوٹل سے نکل کر چھوٹے ہٹس ریسٹورانوں میں جاتا ہے اور $2.50 کا برگر لے کر کھا لیتا ہے۔ منرل واٹر نہیں خریدتا، ٹونٹی کا پانی پی لیتا ہے۔ یہ ان 1% امریکیوں میں شامل ہے جو تلوے گھس جانے کے بعد جوتوں کے سول تبدیل کرا لیتے ہیں۔ چک فینی کے پاس صرف 3 سوٹ ہیں۔ یہ شارٹس، پتلون اور جرابیں بھی 2 سال چلاتا ہے۔ یہ شراب خانوں، مہنگی کافی شاپس اور برانڈڈ شاپنگ سینٹرز میں بھی نہیں جاتا۔ یہ ہوائی سفر کے دوران ہمیشہ اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے۔ اس نے پوری زندگی کسی بیکاری کو بھیک نہیں دی۔ یہ کسی کو کھانے کی دعوت نہیں دیتا۔ اس سے ملنے والوں کو اپنی کافی، اپنا پانی اور اپنا برگر خود خریدنا پڑتا ہے، اور یہ گراسری خریدنے کے لیے بھی ہمیشہ سیل کا انتظار کرتا ہے۔ یہ $1 بچانے کے لیے 3 کلومیٹر پیدل سفر بھی کر لے گا۔ چنانچہ یہ ہر طرف سے امریکہ کا کنجوس ترین ارب پتی ہے۔ یہ ایک اذیت ناک شخص ہے، لیکن یہ اس اذیت ناک کنجوسی کے باوجود بل گیٹس اور وارن بفٹ جیسے لوگوں کا ہیرو کہلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ لوگ ہمیشہ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی ہر تقریر میں اس کا حوالہ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، کاش آپ اور ہم چک فینی کا مقابلہ کر سکتے۔ یہ لوگ چک فینی کو اپنا ہیرو کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ ایک اور دلچسپ داستان ہے، اور اس دلچسپ داستان کا آغاز 1996 عیسوی میں ہوا۔ 1996 عیسوی میں فرانس کے ایک گروپ نے چک فینی کی کمپنی کے شیئرز خرید لیے۔ شیئرز کا سودا ہو گیا تو پتہ چلا کہ چک فینی نے اپنے 37.75% شیئرز خیرات کر دیے ہیں۔ یہ رقم اس وقت $2.25 ارب بنتی تھی اور یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی خیرات تھی۔ کمپنی نے جب یہ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ چک فینی کا بزنس جب ترقی کرنے لگا تو اس نے 1982 عیسوی میں اٹلانٹک فلینتھراپیز کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا اور نہایت خاموشی سے اپنی کمپنی کے 38% شیئر اس ادارے کو دے دیے۔ چک فینی کی اس خدمت کی 1996 عیسوی تک کسی کو کان خبر تک نہ ہوئی۔ یہ راز مزید بھی راز رہ سکتا تھا اگر فرینچ کمپنی DFC کے شیئرز نہ خریدتی۔
دنیا کو اس ڈیل کے دوران پتہ چلا کہ وہ جس شخص کو امریکہ کنجوس ترین شخص سمجھتی ہے وہ دنیا کا صحیح ترین شخص ہے۔ اس نے اپنی دولت دکھی اور بے بس انسانیت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ چک فینی اب تک کارنیل یونیورسٹی کو $1 بلین کا عطیہ دے چکا ہے۔ اس نے نیو یارک میں کارنیل یونیورسٹی کا سٹی ٹیک کیمپس بھی بنوایا۔ اس پر اس کے $350 ملین خرچ ہوئے۔ اس کے والدین آئرلینڈ سے نقل مکانی کر کے امریکہ آئے تھے۔ اس نے آئرلینڈ میں تعلیم کے فروغ کے لیے $1 بلین کا عطیہ دیا اور وہ ویتنام کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس نے ویتنام کو صحت کے شعبے میں $8 بلین امداد دی۔ بل گیٹس اور وارن بفٹ نے 2010 عیسوی میں دی گوئنگ پیلج کی تحریک شروع کی۔ یہ لوگ اس تحریک کے ذریعے دنیا کے امیر ترین لوگوں، صنعت کاروں، تاجروں، سرمایہ کاروں اور ارب پتی شہزادوں سے وعدہ لیتے ہیں کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی دولت کا بڑا حصہ انسانی فلاح کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ تحریک بل گیٹس اور وارن بفٹ نے شروع کی۔ بل گیٹس اپنی دولت کا 95% جبکہ وارن بفٹ اپنی دولت کا 99% غریبوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، اور یہ دونوں اس کے بعد ارب پتیوں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ اب تک 22 ملکوں کے 187 ارب پتیوں سے دستور وعدے لے چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کمائی کا نصف سے زائد حصہ فلاح انسانی کے لیے وقف کر جائیں گے۔ چک فینی بھی 2011 عیسوی میں دی گوئنگ پیلج کا حصہ بن گیا اور یہ اپنی دولت کا خطیر حصہ وقف کر چکا ہے۔ وارن بفٹ اسے اپنا اور بل گیٹس کا ہیرو قرار دے چکا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ہم سب لوگ بتا کر اللہ کے نام پر خیرات کرتے رہے، لیکن چک فینی نے اپنا سب کچھ انسانیت کے لیے وقف کر دیا اور کسی کو کان خبر نہ ہوئی۔ یہ ہم میں سے بہت آگے، بہت بہتر ہے۔ چک فینی کا خود کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں بے شمار خیالات، بے شمار آئیڈیاز تبدیل کیے، لیکن میرا ایک آئیڈیا مستقل تھا، وہ اور مستقل رہے گا۔ وہ آئیڈیا اپنی دولت کو دوسرے لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان کی دولت کسی شخص کا دکھ، کسی کا درد بھی کم کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری نظر میں خوشی کیا ہے، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور میرے اس کام سے دوسرے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے، تو میں خود کو خوش اور خوش نصیب سمجھنے لگتا ہوں۔ لیکن اگر میرے کام سے لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ان کی لائف میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ لوگ میری خوشی ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا کا ہر شخص اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دولت کماتا ہے، لیکن آپ اگر دوسروں کے لیے کما رہے ہیں، آپ اگر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ کمال ہوگا۔ آپ کو پھر اشرف المخلوقات کہلانے کا مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیے، دنیا میں ایک ایسا ارب پتی بھی موجود ہے جو دوسروں کے لیے کنجوسی کر رہا ہے، جو اس لیے 5 اسٹار ہوٹلوں اور کافی شاپ سے کھانا نہیں کھاتا کہ وہ $2-3 بچا سکے اور یہ ڈالر بعد ازاں کسی ضرورت مند کے کام آ سکے، اور جس نے ارب پتی ہونے کے باوجود آج تک گھر اور مہنگی گاڑی نہیں خریدی، جو اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے، بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھاتا ہے اور گراسری کے لیے 2 میل پیدل چلتا ہے، اور یہ رقم بچا کر تیسری دنیا کے ان طالب علموں کے حوالے کر دیتا ہے جو صرف پیسے کی کمی سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، یا جو غربت کی وجہ سے دل، معدے اور ہڈیوں کا علاج نہیں کر پاتے، اور جو بستر مرگ پر لیٹ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کیا شخص ہے جو $2 کا برگر کھائے گا اور تیسرا $1 اس شخص کے لیے بچا لے گا جسے یہ جانتا بھی نہیں اور نہ یہ اسے جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ پوری زندگی 2-3 سے زیادہ سوٹ نہ خرید سکا تاکہ اس کی کمائی ہوئی رقم کسی بے بس کا تن ڈھانپ سکے، یہ کسی بیمار کی شفا کا ذریعہ بن سکے۔ یہ بھی کیا کنجوس فرشتہ ہے، یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسرے کے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ یہ خود کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے لیکن دوسروں کے سروں پر علم کی چھت تان رہا ہے۔